إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اور قسم کی حمد و ثنا بڑائی حضور کی عظمتوں کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے بہت زیادہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے رشتوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 سے زیادہ انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. بعد درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ تاجدار نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم بارک وسلم. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ تحریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کرو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر تنگ روح اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ جو بھی انہیں حکم دیتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں
وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضرات، اس آیت کریمہ سے آپ نے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہر انسان کو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنے کی تلقین فرمائی کہ جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کرتا ہے، ایسے ہی وہ اپنے اہل و عیال کو بھی نار جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ اس آیت کی روشنی میں آج میں آپ کے سامنے دینی تعلیم و تربیت کے موضوع پر ماں باپ کا جو کردار ہے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، اولاد ایک عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جسے اولاد دے گویا اس نے ایک نعمت کو پا لیا، اور جسے اولاد نہ دے گویا وہ ایک نعمت سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری شکر گزاری کرے۔ اولاد بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کو ملنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بننا چاہیے، اور اس نعمت کا ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اولاد ایک عظیم نعمت ہے۔ اب اس نعمت کے اوپر ہمارا اور آپ کا حق کیا ہے؟ ماں باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کے تئیں کہ اس کی اولاد دنیا میں کیسی زندگی گزارے، کیسا رہن سہن اس کا ہو، اور دینی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں دو نظریے پیش کیے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اولاد کو امتحان کا، آزمائش کا، دشمن قرار دیا، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اولاد کو نعمت قرار دیا۔ اور جب نعمت قرار دیا تو اس نعمت کا ہمیں حق اس کا حق ادا کرنا ہے، اور جہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان قرار دیا، آزمائش قرار دیا، اور اسی طریقے سے دشمن بھی قرار دیا کہ تمہارے اولاد تمہاری دشمن بھی ہیں۔ گویا یہ دونوں نظریے اپنی جگہ بجا ہے کہ یہ دونوں نظریے حق ہیں کہ جب اولاد نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو تو والدین کے لیے یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ دوسری طرف اگر وہی اولاد بگڑ جائے، نافرمان ہو جائے، ماں باپ کو نہ ماننے والا ہو جائے، نہ شکری کرنے والا ہو جائے، گویا والدین کے لیے اس سے بڑا عذاب دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اولاد کے سلسلے میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال، تمہارے اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دشمن کے اگر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے بعض بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو۔ کیا مطلب؟ یہی مطلب نکلتا ہے کہ جب بچے بگڑ جائیں، جب بچے نافرمان ہو جائیں، وہ والدین کے لیے سب سے بڑا خطرہ دنیا میں بن جاتے ہیں، سب سے بڑا عذاب بن جاتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی زینت، دنیا کی سب سے بڑی رونق اور دنیا کی سب سے عظیم چیز اولاد کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، یہ مال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا یہ دنیا کی سب سے بہترین زینت ہے، اور یہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا یہ دنیا کی سب سے بہترین رونق، دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا۔ گویا ایک طرف اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کو دنیا کی سب سے بہترین زینت بھی قرار دیا،
دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں اس کو آزمائش بھی قرار دیا، امتحان بھی قرار دیا، اور اسی طریقے سے دشمن بھی قرار دیا کہ ان سے ہوشیار رہو کہ کہیں اگر وہ بگڑ جائیں، کہیں نافرمان ہو جائیں، کہیں ناشکرے ہو جائیں، تو دنیا میں سب سے بڑا عذاب والدین کو، پر اس سے بڑا عذاب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ محترم حاضرین، ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ ہم اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی کیسے تربیت کریں، اور تربیت کہاں سے شروع ہوگی۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کا جو سلسلہ شروع کیا وہ پیدائش سے پہلے۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی، انبیاء علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ کیسے کیا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیے قرآن کریم کی کتنی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں ذکر فرمایا۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں کہتے ہیں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا۔ اولاد دنیا میں نہیں آیا، دنیا میں اولاد نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے نیک اور صالحیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ دوسرے مقامات پر اللہ رب العالمین نے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اے اللہ مجھے، میری ذریت کو، میرے اہل و عیال کو نمازی بنا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ مجھے میرے بیویوں کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے میرے بچوں کے سلسلے میں میری آنکھوں پر ٹھنڈک بنا اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین سے اپنی اولاد کے سلسلے میں کیا کرتے تھے کہ دنیا میں آنے کے بعد جب ان کی اولاد آئے تو نیک اور متقی اور پرہیزگار بن کر آئے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ان کے لیے دعا کے ذریعے سے کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ان کے لیے صالحیت کے لیے، متقی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے اللہ رب العالمین سے بار بار دعائیں کرنی۔ اور استغفار اور دعا کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا سورہ نوح کے اندر کہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرو، دعا کرو اللہ رب العالمین سے۔ اگر تم اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، اولاد کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نوازے گا۔ گویا استغفار بھی ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ اگر اللہ رب العالمین سے بار بار استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے بھی نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال سے بھی نوازتا ہے۔ اور ایسی جگہوں پر جہاں بارش نازل نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر بارشیں بھی نازل فرما دیتا ہے۔ گویا دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، اگر ہم اس کا استعمال کریں ہم اپنے بچوں کی تربیت سب سے پہلے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ دعا کا استعمال، جو انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ دنیا میں آنے سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کے صالح ہونے کی، متقی ہونے کی دعا اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں متقی رہے، پرہیزگار رہے۔ اور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا اور ہے، اللہ رب العالمین نے نقل کیا، فرمایا وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کیا دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں۔ گویا اپنے بچوں کو شرک سے بچانے کی،
اور توحید پر قائم رہنے کی ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کیا، گویا اگر بچہ شرک سے بچ جائے، اگر بچہ بدعت و خرافات سے بچ جائے تو یہ ایک عظیم نعمت ہے. کہ اللہ رب العالمین کے ہاں شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ، ان کا واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی. جاتے جاتے سب سے پہلے اگر انہوں نے کوئی وصیت اپنے بچے کے لیے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا. سب سے پہلی وصیت اگر اللہ تعالیٰ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی ہے، وہ کیا کی ہے؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے میرے بیٹے. شرک سے بچتے رہنا، شرک سے آگاہ رہنا، توحید پر قائم رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ جو شرک ہے بہت بڑا ظلم ہے. تو اپنے بچوں کی تربیت میں دعا کا سہارا لے کر سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کے حق میں یہ دعا کریں، اللہ ہمارے بچوں کو شرک سے محفوظ رکھے. تو دینی تعلیم و تربیت میں سب سے پہلا زور ہمارا، سب سے پہلا سہارا ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے اپنے بچوں کی تربیت کریں. دعا کریں، بار بار اللہ رب العالمین سے دعا کریں ان کی اصلاح کے لیے، ان کے متقی بننے کے لیے، ان کی پرہیزگاری کے لیے. بار بار ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین سے دعا، استغفار یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر ہم اس کا استعمال کریں ہمارے بچے دینی تربیت میں ڈھلیں گے. دوسری چیز یہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، دینی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے بچوں کا سب سے پہلے کام یہ کہ جب بچہ دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد جب وہ گھر میں آتا ہے، گھر اس کا پہلا مدرسہ، پہلا اسکول ہوتا ہے. ماں باپ اس کے پہلے ٹیچر ہوتے ہیں. ماں باپ جو زبان سے بولتے ہیں، ماں باپ جو زبان سے نکالتے ہیں، بچہ وہی سیکھتا ہے. جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے، جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے، سب سے پہلے اسے کلمہ توحید سکھایا جائے، کلمہ طیبہ سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کی جائے. اور یہ جملہ کتنا پیارا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ اگر چھوٹا بچہ لڑکھڑاتی زبان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. کیسے؟ اللہ رب العالمین حدیث میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اٹک اٹک کر پڑھتا، لڑکھڑا کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوگنا اجر عطا فرماتا. ایک تو پڑھتا ہے اور دوسرا لڑکھڑا کر پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے. ایسے ہی اگر وہ بچہ، جس بچے کو ہم بچپن ہی سے سب سے پہلا کلمہ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم اس کو سناتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرتے ہیں، اور بچہ جب اپنی زبان سے وہ باتیں کہتا ہے، وہ کلمہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کلمہ اور یہ ادا اللہ رب العالمین کو بڑی پسند آتی ہے. لہذا بچہ جب دنیا میں آ جائے، بولنے کے قابل ہو جائے، اور اسے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کی جائے. اس کے بعد بچہ تھوڑا بڑا ہو، بچہ تھوڑا بولنے کے قابل ہو جائے، چلنے کے قابل ہو جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کا حکم دو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا 10 سنین. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو اور اسے مسجد بھیجو. اور مار اسے سختی مار نہیں، تنبیہ والی مار ہونی چاہیے تاکہ بچہ بار بار مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے والا ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کی عمر میں
اسے نماز پڑھنے کے حکم دیا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے اور نماز نہ پڑھے اسے تنبیہ والی مار دے کر اسے نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اسلامی تعلیم اور تربیت کا یہ اثر جب بچے کو بچپن ہی سے ہو جاتا ہے پھر اسے جوانی میں اسے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جوانی میں وہ بچہ نہیں بھٹکتا، ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا۔ بچے کو بچپن ہی سے اخلاق و آداب سکھایا جائے، بچے کو بچپن ہی سے ادب سکھایا جائے، بچوں کا احترام کرنے کا طریقہ سکھلایا جائے، بچے کو مسجد میں آنے اور جانے کا طریقہ سکھلایا جائے۔ یہ کام صرف مسجد اور صرف مدرسوں میں نہیں ہونا چاہیے، یہ کام گھروں میں ہونا چاہیے، اور یہ کام ماں باپ کے ذریعے سے پہلے ہونا چاہیے۔ بچہ باہر میں جب مدرسوں میں آتا ہے بہت سارے باتیں سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، لیکن سب سے پہلی تنبیہ، سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ گھروں میں اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے اپنے محلوں میں، سماج میں جب آتا ہے، جو زبان وہ کھولتا ہے وہ اپنے گھر والی بولتا ہے۔ ماں باپ جو اسے سکھاتے ہیں، ماں باپ جو اسے بولنا سکھاتے ہیں، اگر اسے گالی دینا سکھاتے ہیں بچہ سماج میں آ کر گالی دیتا ہے۔ بچے کو اگر اچھی تربیت دیتے ہیں، اچھا اخلاق سکھاتے ہیں، بچہ آ کر وہی اخلاق، وہی باتیں، وہی تربیت، وہی اصلاح لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور وہی باتیں وہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آج کی دور فطر کے اندر جہاں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، بہت سارے فتنے ہیں اور فتنہ بڑھ چڑھ کر آ رہا ہے، ایسے دور میں اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے بچوں کی فکر بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو دو چیزیں بیان فرمائی کہ ایک طرف جہاں آزمائش کہا، دوسری طرف نعمت کہا اور دشمن بھی قرار دیا۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں والدین کے لیے عذاب اس وقت پڑے گا، ان کا بچہ، ان کے بچے، جب وہ بچے اللہ اپنے والدین کے نافرمان ہو جائے، اپنے والدین کے نافرمان ہو جائے۔ ایسے بچے اپنے والدین کے لیے دنیا میں عذاب بن جاتے ہیں۔ لہذا ایسے بچوں کی فکر اور ایسے بچوں کی اصلاح، ایسے بچوں کی فکر ہمیں اور آپ کو بچپن ہی سے کرنی ہے، اور انہیں بچپن سے تعلیم اور تربیت کا سبق پڑھانا ہے، بچپن ہی سے انہیں تعلیم و تربیت کا سبق دینا ہے، مدرسوں میں بھی دینا ہے، گھروں میں بھی ان کی اصلاح کرنی ہے، انہیں کیسے بولنا ہے، کیسے ان کو چلنا ہے، اور کیسے بڑوں سے ان کو باتیں کرنی ہے۔ اس ساری کی ساری تربیت ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے اوپر بچوں کی تربیت، بچوں کی اصلاح کو فرض قرار دیا، ہم کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا۔ ماں اپنے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو ذمہ دار کرا کر یہ بیان فرما دیا، دیکھو تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرو، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بیٹوں کے، ان کے بیٹوں کے تعلق سے، ان کی اولاد کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا، اور وہ بچے بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے، جن کی تربیت، جن کی اصلاح انہوں نے نہیں۔ کل وہ اپنے ماں باپ کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے، اللہ یہ بچپن میں، جوانی میں مجھے کبھی بھی دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کبھی مجھے بتایا نہیں۔ تو ایسے بچے اپنی اور اپنے والدین کے لیے دشمن دنیا میں بھی بن جائیں گے، آخرت میں بھی بن جائیں گے۔ یاد رکھیں، اگر ہم دنیا میں اپنے بچوں کو نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جائیں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بڑا اجر۔ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، دنیا سے جانے کے بعد سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک عمل ایسا ہے کہ آدمی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ ان میں سے ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ولد صالح يدعو له،
نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. گویا دنیا میں اگر ہم بینک بیلنس چھوڑ کر نہ جائیں, دنیا میں اگر ہم پراپرٹی چھوڑ کر نہ جائیں, نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر اگر ہم دنیا سے چلے گئے, گویا مرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اولاد اپنے والدین کے لیے جب تک دنیا میں باحیات ہے, جب تک دنیا میں زندہ ہے, یہ اپنی والدین کے لیے قیامت تک جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک اپنے والدین کے لیے وہ دعا کرتے رہے گا. تو دنیا میں یہ مال و دولت چھوڑ کر جاؤ, مال و دولت کما کر جاؤ, لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت کر کے جاؤ, انہیں نیک اور صالح بنا کر جاؤ, تاکہ جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ تمہاری نیکیاں کم پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد کے ذریعے سے تمہارے اعمال میں نیکیاں جمع کر دے. لہذا اس چیز کی فکر ہمیں اور آپ کو بچپن سے کرنی ہے, بچپن سے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے, بچپن سے اپنے بچوں کے اخلاق و آداب کو سکھانا ہے. ورنہ یاد رکھیں آج کا جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد والا معاشرہ. یہ بچہ غلط صحبت میں چلا جائے فوراً بچہ برباد ہو جاتا ہے. بچہ کسی ایسے لڑکوں کا ساتھ پکڑ لے جو نشے کا عادی ہو, جو سگریٹ کا عادی ہو, جو تمباکو کا عادی ہو, ایسے لڑکوں کے ساتھ جب بچہ تمہارا بچہ شامل ہو جائے پھر اسے بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو پھر لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا بچپن سے جو ہم اپنے بچوں کی اصلاح کرتے رہیں گے, جوانی میں وہ بچے کبھی بھٹکیں گے, جوانی میں کبھی وہ بچے باہر نہیں جائیں گے, کبھی غلط راہ اختیار نہیں کریں گے, کبھی ایسی جگہوں پر نہیں جائیں گے جو انہوں نے کبھی جن جگہوں پر کبھی انہوں نے قدم نہیں رکھا. لہذا بچپن سے اپنے بچوں کی اصلاح ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ جب جوانی آئے وہ بچے آپ کے لیے نعمت بن جائے, وہ بچے آپ کے لیے عذاب نہ بنے. میرے بھائیوں میرے عزیزوں, یاد رکھیں قرآن کریم میں اولاد اور مال کو جہاں نعمت قرار دیا وہیں دوسری طرف اللہ رب العالمین نے آزمائش بھی قرار دیا, دشمن بھی قرار دیا. لہذا اولاد کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ چوکنا رہنا ہے, ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے اور ان کی اصلاح و تربیت میں ہمیشہ کمر بستہ رہنا ہے. اس لیے کہ اگر یہی بچے بگڑ جائیں, غلط راہ اختیار کر لیں, ہمارے لیے فتنہ آزمائش بن جائیں گے, ہمارے دشمن بن جائیں گے. اگر یہی بچے ہماری اور آپ کے لیے نعمت بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اصلاح ضروری ہے, اور وہ اصلاح ہمیں اور آپ کو بچپن سے کرنی ہے. قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کو جو تذکرہ کیا گیا بچپن ہی سے یا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں نیک اور صالحیت کے لیے, متقی اور پرہیزگاری کے لیے. اور سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تئیں دعا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے, متقی اور پرہیزگاری کے لیے دعا کرنی ہے. اور جب بچہ دنیا میں آ جائے اپنے بچے کو شرک سے بچانا ہے, شرک سے بچنے کی تلقین کرنی ہے, اور اسی طریقے سے اپنے بچے کو اپنے توحید کا سبق پڑھانا ہے. یاد رکھیں دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی عظیم نعمت ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اگر بچہ اس سے مالا مال ہو جائے, بچہ عقیدہ توحید کو سمجھ جائے, توحید کے علم کو سمجھ جائے, یا دنیا میں اس سے بڑی عظیم کوئی اور دولت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے بچے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی جائے. سب سے پہلے بچے کو اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا جائے, اللہ اس کے رسول کے بارے میں بتایا جائے, اسلام کے بنیادی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے, تاکہ بچہ بچپن ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا علم اس کے پاس ہو جائے, اس کی معرفت اسے حاصل ہو جائے. دیکھیں سلف صالحین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے. سلف صالحین اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیشہ کمر بستہ رہا کرتے تھے. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بچوں کے بارے میں, کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں اتنا نڈر اور اتنا کمر بستہ رہتے تھے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیمات کے بارے میں انعامات دیا کرتے تھے. کیسے انعامات دیا کرتے تھے؟ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک حدیث یاد کرنے پر
دین ایک حدیث یاد کرنے پر ایک درہم دیا کرتے تھے کہ اگر بچہ میرا ایک حدیث یاد کر لے گا میں اسے انعام دوں گا، اور انعام کی شکل یہ ہوگی میں اسے ایک درہم دوں گا۔ بچے کے اندر اس کے ذریعے سے جستجو پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، دلچسپی پیدا ہوتا ہے کہ بچہ جب اس طریقے سے حدیثیں یاد کرے گا، اس بچے کے بارے میں آتا ہے تو بچہ بڑا ہو کر محدث بنا، بڑا ہو کر محدث بنا، حدیث والا بنا، حدیث کا لکھنے والا، حدیث کا پڑھنے والا بنا۔ اتنا بڑا محدث کیوں؟ باپ کی تربیت کی وجہ سے۔ باپ نے اپنے بچوں کی دلچسپی کے لیے اسے ایک درہم دیا، ایک حدیث کو یاد کرنے پر بچے کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، اور ایسے ہی درہم دیتے دیتے بچے نے بہت ساری حدیثوں کو یاد کر دیا۔ ایسے ہی ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اسی طریقے سے انعامات دے کر اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، ہمارا بچہ بھی بڑا ہو کر، ہمارا بچہ بھی ایسے بڑا ہو کر علم والا بنے گا، علم کا پھیلانے والا بنے گا، محدث بنے گا، علم والا، حدیث والا بنے گا۔ لہذا اپنے بچوں کی جو تربیت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، یاد رکھیں وہ تربیت ہمیں اور آپ کو بچپن ہی میں کرنی ہے۔ جوانی میں کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے اپنا منمانی کرنے لگتا ہے، اسی لیے سلف صالحین اپنے بچوں کی تربیت میں ہمیشہ زبردست رہا کرتے تھے، ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، اور بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اعلمک یا غلام انی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے بچے کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے، تمہیں نفع پہنچائے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں بچائے گا، تمہیں پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا۔ گویا بچپن سے اخلاق، آداب اور اسی طریقے سے عقیدے توحید کی تعلیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ بچوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھایا کرتے تھے، اللہ کا مقام سکھایا کرتے تھے، نبی کا مقام سکھایا کرتے تھے، رسول کا مقام سکھایا کرتے تھے، دین کا مقام بتایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہمیشہ کرنی چاہیے، خصوصاً بچپن ہی سے اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت ہمیں اپنے گھروں سے کرنی ہے، اپنے گھروں کے ذریعے سے ہمیں کرنی ہے، تاکہ ہمارا بچہ جب بڑا ہو تو متقی اور پرہیزگار بن کر آئے، متقی اصلاح کرنے والا، اخلاق والا بن کر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے عذاب بن کر آئے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے آنکھوں کا عذاب بن کر آئے، ہمارے لیے مصیبت بن کر آئے۔ لہذا اپنے بچوں کے لیے دعا، اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے دعا، شرک سے بچنے کی دعا ہمارے لیے سب سے پہلا ہتھیار ہے۔ لہذا دعا کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کی اصلاح میں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک اور متقی بنائے۔ ہمیشہ شرک، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شرک اور اس کے تمام فرقوں سے محفوظ فرمائے، دنیا کے تمام فرقوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دار فانی کے اندر رکھے، ایمان پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.